یعنی ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ تاریخ اسلام کا ایک تاریخی واقعہ بغور سماعت کیجیے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر قربانیاں دینے والی عظیم خواتین، عورت چاہے ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، ہر روپ میں قدرت کا قیمتی تحفہ ہے، جس کے بغیر کائنات کی ہر شے پھیکی اور ماند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کا محافظ اور سائبان بنایا ہے، مگر عورت اپنی ذات میں ایک تناور درخت کی مانند ہے جو ہر قسم کے سرد و گرم حالات کا دلیری سے مقابلہ کرتی ہے۔ اسی عزم و ہمت، حوصلے اور استقامت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے قدموں تلے بچھا دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام سے اسلام کے ظہور تک کئی نامور خواتین کا ذکر قرآن و حدیث اور تاریخ اسلامی میں موجود ہے۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کی ازواج حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، حضرت موسیٰ، حضرت مریم، ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سید کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام طارق علیہ السلام، حضرت جمیلہ علیہ السلام اور دیگر کئی خواتین ہیں جن کے کارناموں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ تاریخ اسلام خواتین کی قربانیوں اور خدمات کا ذکر کیے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تمام آزمائشوں اور مصیبتوں کو سہتے ہوئے ثابت قدم رہیں۔ ان خواتین پر مصیبتوں اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، لیکن اپنے ایثار، تقویٰ و پرہیزگاری سے ثابت کر دیا کہ خواتین کسی صورت مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں مسلم خواتین کا جو کردار رہا، آج ساری دنیا کے لیے ایک واضح سبق بھی ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بیوی کو دنیا کی سب سے قیمتی متاع قرار دیا ہے، اور اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدار ہمسفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات ہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف سب سے پہلے کلمہ اسلام قبول کیا، بلکہ سب سے پہلے عمل کیا اور اپنی پوری زندگی، جان و مال، سب کچھ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 3 سال شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید رہ کر تکالیف اور مصائب برداشت کیے، اور جب 3 سال کے بعد جب مسلمانوں کا سوشل بیکاٹ ختم ہوا تو آپ اس قدر بیمار اور کمزور ہو گئیں کہ اسی بیماری کے عالم میں خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو منفرد مقام حاصل ہے۔ آپ اپنے ہم عصر صحابہ اور صحابیات میں سب سے زیادہ ذہین تھیں۔ اس ذہانت و فطانت اور وسط علمی کی بنیاد پر منفرد مقام رکھتی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بڑی اسکالر تھیں اور فقہ کی عالمہ تھیں۔ شاعری، سائنس، طب اور تاریخ و فلسفہ پر بڑا عبور رکھتی تھی۔ انہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا آدھا دین عائشہ کی وجہ سے محفوظ ہوگا۔ 8000 صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شاگرد ہیں۔ آپ کے بارے میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا آدھا علم حضرت عائشہ کے پاس ہے۔ سید کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر اسلام کے وجود کا خلاصہ ہیں۔ آپ نگاہ خداوندی میں تمام عورتوں کا انتخاب ہیں۔ سید کائنات نے اپنے عظیم باپ کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے بچپن میں سرداران قریش کے ظلم و ستم کا بڑی جرأت مندی، شجاعت، ہمت اور متانت سے سامنا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور اشاعت اسلام کے اہم فرائض کو انجام دینا شروع کیا تو اس وقت نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات کھڑی کی گئیں، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کو بھی مصائب و مشکلات سے گزرنا پڑا۔ شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں عرب کے سماجی بیکاٹ کے صبر آزما ایام میں بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد محترم کے ساتھ کٹھن مراحل سے گزریں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچپن میں
ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں عبادت الہی میں مشغول تھے کہ ابو جہل کے اشارے پر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجری کو سجدے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی پہنچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذیت و تکالیف کو دور کیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبردار بیوی حضرت ہاجرہ، جنہوں نے اللہ اور اپنے خاوند کے حکم کی تعمیل میں بے آب و گیا وادی میں رہنا قبول کر لیا تھا، پھر جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دیوانہ وار صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تو اللہ نے ان کی فرمانبرداری اور خلوص کی قدر کرتے ہوئے ان کے اس عمل کی تلقین قیامت تک کے لیے تمام مردوں اور عورتوں پر لازم کر دی۔ قابل احترام ملت اسلامیہ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس تاریخی مضمون کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی سماعت میں ملاحظہ فرمائیں۔